بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا مسائل مستورات کا 8واں سبق ہے اور ہمارے اس آج 8ویں سبق کا عنوان ہے کہ شرعی پردہ کیا ہے، اور اسی طرح پردے کے متعلق دیگر احکام آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں، شرعی پردے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے عورت کو جتنے پردے کا حکم دیا اس کا اہتمام کرتے ہوئے پردہ کرنا۔ عورت کا تمام بدن ستر ہے، اپنے گھر میں بھی اس کو مستور اور پوشیدہ رکھنا فرض اور لازم ہے، مگر چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ہر وقت چھپائے رکھنا مشکل اور دشوار ہے۔ اس لیے یہ دو اعضاء چہرہ اور ہاتھ یہ سطر سے خارج ہیں۔ اپنے گھر میں ان اعضاء کا کھلا رکھنا شرعاً جائز ہے، البتہ گھر سے باہر نکلتے وقت ان کا بھی چھپانا ضروری ہے۔ پردے کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1 شرعی حجاب، یعنی عورتیں اپنے گھروں میں ہی رہیں، اور اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اور تم اپنے گھروں میں برقرار رہو۔ دوسرا درجہ شرعی پردے کا یہ ہے کہ ضرورت کے تحت جب عورت کو گھر سے باہر جانا پڑے تو اس وقت کسی برقعے کے اندر یا کسی لمبی چادر کے اندر کہ سر سے پاؤں تک جس کو مکمل اوڑھے ہوئے ہو، یہ اوڑھ کر باہر نکلے، یعنی سر سے پاؤں تک عورت اس میں لپٹی ہوئی ہو، چہرہ اور ناک اور ہاتھ وغیرہ آنکھیں بھی اس میں چھپی ہوئی ہو۔ ہاں، البتہ صرف دیکھنے کے لیے آنکھوں کا کچھ حصہ اگر کھلا رہے تو اس کی شرعاً گنجائش ہے۔ شرعی پردے کا تیسرا درجہ پورا جسم تو مستور ہو مگر چہرہ ہتھیلیاں کھلی ہوں۔ ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی علیہ رحمہ، امام مالک علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے تو چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی مطلق اجازت نہیں دی، خواہ فتنے کا خوف ہو یا فتنے کا خوف نہ ہو۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر فتنے کا خوف ہو تو پھر چہرہ اور ہتھیلیوں کا کھولنا شرعاً منع ہے، لیکن اس زمانے میں خوف فتنہ نہ ہونے کا احتمال یہ شاذ و نادر ہے، یعنی فتنے کا یہ زمانہ ہے، تو اس لیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنے سر کو، اپنے چہرے کو اور اپنی ہتھیلیوں کو مکمل پردے کے ساتھ چھپا کر پھر نکلا جائے، کیونکہ عورت کو اپنی زینت ظاہر کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ چہرہ اور دونوں ہاتھ یہ صرف محارم کے سامنے کھولنے کی اس کو اجازت ہے، نامحرموں کے سامنے اس کو کھولنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اور عورتوں کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ وہ سر بازار چہرہ کھول کر اپنا حسن و جمال دکھاتی پھریں، اور حسن و جمال کا تمام دار و مدار چہرے پر ہی ہوتا ہے۔ اصل فتنہ عورت کا یہی چہرہ ہی ہے، یہی سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے زنا کا دروازہ بند کرنے کے لیے نامحرم کے سامنے چہرہ کھولنا حرام قرار دیا ہے۔ لہذا عورت جب بھی اپنے گھر سے نکلے، خواہ بازار کے لیے ہو یا کسی جگہ پر سفر کرنے کے لیے ہو، چہرے سمیت پورے بدن کے پردے کے ساتھ نکلے، وگرنہ گناہ ہوگا۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن نے سے سفر حج کے دوران بھی پردے کی پابندی منقول ہے، اور اسی طریقے سے محرم سے شرعاً پردہ جائز نہیں، غیر محرم سے پردہ جائز ہے۔ غیر محرم اور اجنبی یہ ایک ہی ہیں، یعنی اجنبی غیر محرم اسے کہتے ہیں کہ جس سے شرعاً نکاح ہو سکتا ہے، مثلا چچا کا بیٹا ہے، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد ہے، بھنوئی ہے، دیور ہے، ان سب سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ مشترکہ خاندان رہائشی ہوتا ہے، خاندانی رہائش ہوتی ہے،
گھریلو امور اکٹھے انجام دیے جاتے ہیں، بڑی چار دیواری ہوتی ہے جس کے اندر سب اکٹھے رہتے ہیں، تو اس میں عورت کے لیے پردہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ عورت ایک بڑی چادر لے کر اس کا گھونگھٹ بنا لے اور اس سے اپنے چہرے کو اور اپنے جسم کے باقی حصے کو چھپائے رہے اور اپنے کام کاج میں مصروف رہے۔ دوسرا ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جب عورت کی کسی جگہ پر منگنی ہو جاتی ہے تو کیا منگیتر سے گفتگو کر سکتا ہے؟ یعنی منگنی ہو جانے کے بعد لڑکی فون پر اپنے منگیتر سے گفتگو کرتی ہے یا ویسے اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے محرم کے علاوہ سے فون پر گفتگو کی جاتی ہے اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ بھئی ہم اس سے پردہ کرتے ہیں، ہم ظاہراً دوسرے کے سامنے نہیں آتے، تو کیا اس سے گفتگو کرنا غیر محرم سے، خواہ وہ منگیتر ہو یا کوئی لڑکا ہو یا کوئی رشتہ دار ہو، اس سے گفتگو کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ دیکھیں، شرعاً یہ جو منگنی کی جاتی ہے یہ منگنی نکاح نہیں بلکہ یہ وعدہ نکاح ہے، لہذا نکاح نہ ہونے کی وجہ سے منگیتر نامحرم ہی ہوتا ہے، اس پر شرعاً وہی احکام لاگو ہوتے ہیں جو دیگر اجنبیوں کے لیے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ ان سے میاں بیوی والے روابط رکھنا، ہنسی مذاق کرنا، خوش طبی کرنا، بلا ضرورت شرعیہ بات چیت کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، کیونکہ ایسی صورت میں فتنے میں مبتلا ہونے کا شدید اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ محرم اور غیر محرم کون کون ہیں، اس کی ذرا ہمیں تفصیل بتا دیجئے۔ دیکھیں، محارم وہ اشخاص ہیں کہ جن سے عورت کو پردہ نہیں کیا جاتا، عورت ان سے پردہ نہیں کرتی، وہ کون کون ہیں میں ان کی ذرا تفصیل آپ احباب کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 شوہر، نمبر 2 باپ، نمبر 3 چچا، نمبر 4 ماموں، نمبر 5 سسر، نمبر 6 بیٹا، نمبر 7 پوتا، نمبر 8 نواسا، نمبر 9 شوہر کا بیٹا، یعنی شوہر کا دوسری بیوی سے جو بیٹا ہے وہ اس عورت سے بھی، اس عورت کا محرم ہوگا، اس کے لیے اس سے پردہ کرنا جائز نہیں۔ نمبر 10 داماد، نمبر 11 بھائی، بھتیجا، بھانجا، اور اسی طریقے سے مسلمان عورتیں جو ہیں ان سے بھی پردہ جائز نہیں، اور کافر جو باندی ہے اس سے بھی پردہ جائز نہیں، اور ایسے مدہوش عورتیں اور ایسی عورتیں کہ جن کے بارے میں کوئی علم نہ ہو، کہ یہ جن کو مثلاً ایسی عورتیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں جو بچیاں ہیں، تو ان سے بھی پردے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ تو میں نے چند محارم کا آپ احباب کے سامنے ذکر کیا ہے۔ نامحرم رشتہ دار یعنی وہ رشتہ دار کہ جن سے پردہ فرض ہے، جن سے نکاح ہو سکتا ہے، میں ذرا ان کا بھی ذکر آپ احباب کے سامنے کر دیتا ہوں، ذرا توجہ سے اس کو سنیے گا۔ دیکھیے، نمبر 1 خالہ زاد، یعنی خالہ کا جو بیٹا ہے وہ غیر محرم ہے۔ نمبر 2 ماموں زاد، ماموں کا بیٹا۔ نمبر 3 چچا زاد، چچا کا بیٹا۔ نمبر 4 پھپھی زاد، پھپھیر بھی کہتے ہیں جسے، یہ بھی غیر محرم ہے۔ نمبر 5 دیور، اور نمبر 6 جیٹھ، نمبر 7 بھنوئی، اور نمبر 8 نندوئی، اور نمبر 9 خالو، نمبر 10 پھپھا، یہ غیر محرم ہے، پھپھی کا جو شوہر ہے پھپھا یہ غیر محرم ہے، اور نمبر 11 شوہر کا چچا، دیکھیں شوہر کا چچا ہے، اس کا چچا نہیں، اور اسی طریقے سے نمبر 12 شوہر کا ماموں، نمبر 13 شوہر کا خالو، نمبر 14 شوہر کا پھپھا، نمبر 15 شوہر کا بھتیجا، اور نمبر 16 شوہر کا بھانجا۔ یہ میں نے چند غیر محرم اور چند محارم آپ احباب کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ یہ جو محارم ہیں ان سے شرعاً پردہ جائز نہیں ہے، ان کے سامنے عورت اپنا سطر، اپنا چہرہ وغیرہ کھول سکتی ہے، اور جو غیر محرم ہیں ان سے بات کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔
خواہ وہ فون پر بات کی جائے یا وہ بالمشافہ آمنے سامنے بات کی جائے، اس سے بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ان سے ملاقات کرنا اور ان سے بیٹھنا، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پردے کے بارے میں حکم اتنا سخت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی۔ اچانک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نبینہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سامنے سے آگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ تو نبینہ صحابی تھے، اس لیے ہم دونوں ان سے پردہ کرنے کا ارادہ ہم نے نہیں کیا اور ہم اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا وہ نبینہ نہیں، وہ ہم کو دیکھ نہیں رہے؟ تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہی؟ اب اندازہ لگائیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں بھی جہاں تک ممکن ہو سکے کہ مردوں پر وہ نظر نہ ڈالیں۔ حضرت عبداللہ نبینہ تھے، پاک باز صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویاں نہایت پاک دامن تھی، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیویوں کو حکم فرمایا کہ حضرت عبداللہ سے پردہ کریں، ان پر نگاہ نہ ڈالیں، ان پر نظر نہ ڈالیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد عورت کی طرف نہ دیکھے، بلکہ عورت غیر محرم کی طرف دیکھتی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے دیکھنا شرعاً جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض جگہوں پہ غیر محرم مرد جو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس جا کر اپنا سر نیچے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے برکت کا ہاتھ اپنے سر پر رکھوا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ دست برکت نہیں، یہ دست لعنت ہے، کیونکہ کسی غیر محرم کا ہاتھ کسی غیر محرم مرد کے سر پر آئے، اس کو تو ملنا بھی جائز نہیں، دیکھنا بھی جائز نہیں، چاہے کہ ان کے جسم کا حصہ آپس میں مس ہو۔ تو اس وجہ سے عورت اگرچہ نوجوان ہو، بچی ہو یا بوڑھی ہو، پردہ ان کے لیے جائز ہے۔ بوڑھی کے ساتھ بھی گفتگو کرنا جائز نہیں، نوجوان کے ساتھ گفتگو کرنا بھی جائز نہیں، بوڑھی کو بھی دیکھنا جائز نہیں، نوجوان عورت کو بھی دیکھنا جائز نہیں۔ تو اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں پردے کے معاملے میں، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرعی پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں آخر میں ایک بات ذکر کرتا جاؤں، آج ہمارے معاشرے میں ایک ایسا پردہ آ چکا ہے کہ جس برقعے کے اوپر ایک اور برقعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ در حقیقت وہ ہمارا برقع ایک نمائش ہوتا ہے، وہ زیب و زینت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ایسے خوبصورت برقعے اور اتنے تنگ برقعے کے جس سے عورت کا جسم کی مکمل بناوٹ بہر صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے ایسے برقعے پہننا بھی شرعاً جائز نہیں ہے کہ جس سے جسم کی مکمل بناوٹ ظاہر ہو رہی ہو اور اتنے خوبصورت کے اور مردوں کو اپنی طرف مائل کیا جائے، اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ برقعے کا اصل مقصد اپنے آپ کو چھپانا ہے، برقعے سے اپنے آپ کو لوگوں کی طرف متوجہ کرنا اور اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ تو اس لیے برقع، شرعی برقع اپنایا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔